ہمارے ساتھ اچھا ہو گیا. ڈاکٹر شمسی, آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو واٹ از دا وے فارورڈ, پاکستان کا رسپانس کیسا ہونا چاہیے سر؟ جی شکریہ. ایکچولی پاکستان جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت ایک تھوڑی سی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے. حالانکہ ہمارا اسٹانس ہسٹوریکلی بہت کلیئر رہا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے پاکستان اور اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرے گا. یہ ہسٹوریکل ویو پوائنٹ لے کے ہم آج تک چلے ہیں اور ابھی بھی ہمارا ویو پوائنٹ یہی ہے. however اس وقت سچویشن بہت مختلف ہے کیونکہ بہت سارے وہ عرب ممالک جو کل تک اس ویو پوائنٹ پہ ساتھ تھے پاکستان کے, اب انہوں نے رابطہ کر لیا ہے اسرائیل سے, اور بحرین میں یو وغیرہ میں جیسے ان کی ایمبیسیز کھل گئی ہیں, اور سعودی عرب بھی ان سے بات چیت کر رہا تھا جو کہ ابھی انہوں نے سسپینڈ کی ہوئی ہے. کریکٹ. اس لیے پاکستان یقیناً ایک مشکل سچویشن میں ہے, لیکن ہم نے جو ابھی بھی سٹینڈ لیا ہے وہ یہی لیا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہیں. ہمیں ضرورت ہے. مشکل اس وقت یہ ہے کہ جیوز اور کرسچن ورلڈ پورا اور ساتھ میں ان کے ہندو ورلڈ پورا ایک پیج پہ ہے, بدقسمتی سے مسلم ورلڈ ایک پیج پہ نہیں ہے. یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور جس طرح اشتاق صاحب نے بھی کہا کہ ابھی تک ہم نے OIC کا ہنگامی اجلاس کال نہیں کیا, جیسا وفا بتا رہی ہیں, اور ظاہر ہے وہ اس وقت گراؤنڈ میں ہے. وہاں میسیکر ہو رہا ہے, وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اور یہ آج نہیں ہو رہا, یہ مسلسل ہو رہا تھا. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر حماس نے اس قدر ایکسٹریم ایکشن اتنا اچانک کیوں لیا. ممکن ہے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ ہم تو روز مر رہے ہیں, کیوں نہ دو چار کو اپنے ساتھ مار کے مرے. کریکٹ. جی پاکستان سے میں سوچنے مجبور ہوں, ہمارا دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے, ہم ان کی آواز کے آواز ہاتھ ملاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, پھر بھی ہم اپنے جوان نہیں بھیج سکتے ان کے پاس. عجیب سی بات لگتی ہے. ہم UN کے اتنے پیس مشنز میں اپنے جوان بھیجتے ہیں سر, یہاں نہیں بھیج سکتے. جی یہ انٹرنیشنل سسٹم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انٹرنیشنل سسٹم جس طرح ڈیزائن ہوا ہے جی اس میں آپ یہ جو ریلیٹیولی ویکر اسٹیٹس ہیں ان کی مدد نہیں کر سکتے. اگر آپ اس پہ غور کریں کہ پچھلے 21ویں صدی جب سے شروع ہوئی ہے, جی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 20ویں صدی واز دا ڈیڈلیسٹ سینچری آف آل ٹائمز, جس کے اندر 2 ورلڈ وارز ہوئی اور اس کے بعد پراکسی وارز اتنی ہوئی, سوویت یونین افغانستان میں آ گیا اور یہ سب کچھ ہوا. اور اب جب 21ویں صدی شروع ہوئی تو اب دنیا بہت بہتر ہوگی کیونکہ اب بائی پولیرٹی ختم ہو گئی, یونی پولیرٹی آ گئی ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اب چونکہ یونی پولر پاور ہے اور وہ جو ہے اس کی ویلیوز بڑی زبردست ہیں, وہ تو لبرٹی, فریڈم اور کامن گڈ کی بات کرتا ہے, تو اس لیے اب دنیا بہت اچھی ہو جائے گی. انفارچونیٹلی ہوا بالکل اس کے اپوزٹ. 9/11 کے بدقسمت واقعات جو تاریخ شاید بتائے گی کہ کس نے کیے تھے, اس کے بعد ان کو بہانہ مل گیا اور انہوں نے افغانستان کو تباہ کر دیا. اس کے بعد ایک فیک فولڈر بنا کے انہوں نے عراق کو تباہ کر دیا. اس کے بعد لیبیا تباہ ہو گیا, یمن تباہ ہو گیا, اور اب غزہ اور ویسٹ بینک کی شاید باری آ گئی ہے. ایران اگلا ٹارگٹ ہوگا. لبنان کو وہ جب چاہتے ہیں مار دیتے ہیں. سیریا تباہ ہو چکا ہے. مسلم ورلڈ ایک پیج پہ نہیں ہے. ہم بہت بدقسمت دور سے گزر رہے ہیں, اور اگر ہم نے ابھی بھی سبق نہ لیا قرآن سے, اسلام سے اور اللہ کے دین سے, تو شاید ہمارا نام لینے والے بہت کم لوگ رہ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ضیاء شمسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مرزا اشتیاق بیگ صاحب آپ کے بہت شکر گزار ہوں, اور اپنی بہن سینئر صحافی ہیں غزہ سے میں رپورٹ کر رہی تھی وفا, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس.